السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم تھرڈ چیپٹر کی یہ ایکسرسائز کریں گے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہمارا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ ہو جائے گا. آئی تھنک اٹ از فورتھ چیپٹر. تھرڈ چیپٹر کی ہم ایکسرسائز کریں گے. ایکسرسائز میں صرف آبجیکٹیو کرواتی ہوتی ہوں، تو اس میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں. دوسرے جواب پر نشان لگانا ہے. 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مردوں کی اوسط عمر کتنی ہے؟ اس کا جواب یہ جیم ہے، 64.6 سال. سرکاری اداروں اور ملازمتوں میں مخصوص افراد کا کوٹا کتنا ہے؟ 2%. 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں شرح خواندگی کتنی ہے؟ اس میں جتنی دی ہوئی ہے یہ 60% اس میں آئے گی. ٹھیک ہے. پھر ہے جی، لاء کالجوں میں کون سی تعلیم دی جاتی ہے؟ قانون کی تعلیم، جیم حصہ آئے گا. ففتھ ہے، 2013-14 کے دوران پاکستان میں جی ڈی پی کا کتنے فیصد صحت پر خرچ کیا گیا؟ اس کا آنسر ہے بے 0.35%. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ اسلام آباد میں. اعلیٰ ثانوی تعلیم کا کورس کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 2 سال کا. باقی یہ شارٹ آنسرز ہیں، یہ آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں، اور باقی لانگ کوسچنز ہیں. ٹھیک ہے. صرف یہ والی جو ہے نا کہ شرح خواندگی، یہ ہم چیک کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو 60% بتایا، پھر بھی چیک کر لیتے ہیں. 2013-14 کی مردم شماری کے مطابق یہیں پر ہم کو مل جائے گا. یہ ایجوکیشن کا جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہیں پر ہی ہوگا کہیں 2000. ہاں جی، یہ ٹھیک ہے کہ 2013-14 کے سروے کے مطابق پاکستان میں شرح خواندگی 60%. ٹھیک ہو گیا جی. باقی آپ چلتے ہم اپنے نیکسٹ چیپٹر کی طرف، جو کہ ہے پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط، اور یہ ہمارا 4تھ چیپٹر ہے. ہماری ٹوٹل آئی تھنک 6 چیپٹرز ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم 4تھ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں، سوشل آرڈر ان پاکستان. میننگ کیا ہے سوشل آرڈر کا یا معاشرتی نظم و ضبط؟ معاشرتی نظم و ضبط کا لفظی معنی معاشرتی حکم یا تربیت کے ہیں، لیکن اصطلاحاً کسی ریاست میں شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا، ان کی جان و مال کی نگرانی کرنا، امن و امان بحال کرنا اور عدل و انصاف فراہم کرنا معاشرتی نظم و ضبط کہلاتا ہے. زمانہ ماضی میں جب تک نظم و ضبط مفقود رہا، یعنی کم رہا یا غائب رہا یا نہ رہا، ریاستیں مختلف زبانوں کا شور اور محض آبادیوں کا ہجوم تھا. جو ہی معاشرتی نظم و ضبط کا آغاز ہوا، ریاستیں عوام کی محافظ بن گئیں. خلفائے راشدین کے زمانے میں صحیح معاشرتی نظم و ضبط کی علمبرداری ہوئی، اسلامی سلطنت مضبوط ہوئی اور اس کی 4 دیواری وسیع ہوئی. گویا ریاستوں کو محافظی حیثیت معاشرتی نظم و ضبط کی عطا کرتا ہے. بس اس چھوٹے سے پیراگراف میں انہوں نے یہ بتایا معاشرتی نظم و ضبط کیا ہوتا ہے. دیکھو نام سے بچے یہ ظاہر ہے معاشرتی، یعنی معاشرے میں نظم و ضبط بیلنسڈ ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے معاشرے میں، اس کو معاشرتی نظم و ضبط کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ معاشرتی حکم یا تربیت ہوتی ہے. تو بہت پہلے کی بات ہے، جب کہتے ہیں جب حکومت ریاستوں کا سٹارٹ ہوا تھا، تو اس وقت ظاہر ہے یہ نظم و ضبط، یہ رولز ریگولیشنز تو موجود نہیں تھے، وہ کسی نے بنانے تھے تو وہ وجود میں آتے. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ریاستیں بنتی گئی ہیں اور افراد کا آپس میں لنک ہوا، لوگوں کے درمیان جب لنک ہوا تو پھر کوارڈینیشن ہوئی، وہاں پر ہی جو ہے پھر کانفلکٹ سٹارٹس ہوئے، یعنی آپس کے کلیشز سٹارٹ ہوئے. تو لوگوں کے جب کلیشز سٹارٹ ہوئے تو ان کو جو ہے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، ان کے سلوشن کے لیے، جو اس وقت آپس میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا، یا اس سارے ہجوم میں یا افراد کے جو گروہ میں سب سے معتبر یا سب سے جن کو لوگوں نے اسے اس قابل سمجھا کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے، اس کو انہوں نے اپنا لیڈر تصور کیا. پھر اس نے کچھ معاشرتی نظم و ضبط طے کیے. اس طرح سے آہستہ آہستہ جو ہے ہماری سوسائٹی بنتی چلی گئی.
اور جب وسیع ہوئی, معاشرہ وسیع ہوا تو پھر ریاست وجود میں آئی. جب ریاست وجود میں آئی تو حکومت بنی. حکومت بنی تو مختلف قواعد و ضوابط ترتیب ہوئے, اور اس طرح سے آئین جو ہیں, کانسٹیٹیوشن جو ہیں, وہ ریاستوں کے تخلیق ہوئے. اور اس سے پھر سوسائٹی میں یا ریاست میں, معاشرے میں جو ہے وہ نظم و ضبط قائم ہوا, اور لوگوں کو امن و امان اور جو ہے انصاف ملنا شروع ہوا. آگے پڑھتے ہیں. اس کی اہمیت کیا, فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا, کہ اگر معاشرے میں نظم و ضبط ہو, سوشل جو آرڈر ہو, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مضبوط ہو, تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. تو وہ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوگا. دیکھو جیسے انہوں نے پوائنٹس بنائے ہیں کہ عدل و انصاف کی فراہمی ہوگی, اقدار جو ہیں ان کا فروغ ہوگا, جان و مال کی آپ کی تحفظ ہوگا. اسی طرح کے انہوں نے پوائنٹس بنائے ہیں, ان کو آپ پڑھ لیتے ہیں. معاشرتی نظم و ضبط سے عدل و انصاف کے مواقع فراہم ہوتے ہیں. کسی فرد یا طبقے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی, اور ان کے ساتھ مساویانہ یعنی مساوی سلوک کیا جاتا ہے. جمہوری اقدار کا فروغ ہوتا ہے کہ اچھا اگر معاشرتی نظم و ضبط ہوں گے, رولز ریگولیشنز ہوں گے, تو جمہوری اقدار جن کو کہتے ہیں ہم کہ آزادی ہو, مساوات ہو, رواداری ہو, تو ان کو فروغ ملتا ہے. تشدد اور دہشت گردی ختم ہوتی ہے. تمام افراد کو برابر کے حقوق ملتے ہیں. اچھا آگے کیا, جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے, تحفظ ہوتا ہے کہ جان و مال کی حفاظت, عزت و آبرو کا تحفظ مضبوط معاشرتی نظم و ضبط کے بغیر ممکن نہیں ہے. انہیں معاشرتی نظم و ضبط سے جرائم میں بھی دیکھے کمی آتی ہے, لوگ امن و امان کی زندگی بسر کرتے ہیں. بدعنوانی, کرپشن کا کہتے ہیں خاتمہ ہوتا ہے اگر رولز ریگولیشنز پر باقاعدہ جو ہے عمل کیا جائے, اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے یا آقا ہے غلام ہے, تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا یا ان کے سب کے لیے ایک جیسے اصول مرتب کرنے سے بدعنوانی کا خاتمہ ہوتا ہے. ایک ریاست میں بہتر معاشرتی نظم و ضبط کی بنیاد پر ہر قسم کی معاشرتی برائیوں, مثلا اقربا پروری یعنی اپنے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بہن بھائیوں کو زیادہ پریفرنس دینا. کسی بھی اگر آپ جاب میں ہیں تو آپ کوشش کریں گے آپ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ زیادہ بینیفٹ پہنچائیں, تو وہ اقربا پروری ہوتا ہے. رشوت, ناجائز منافع خوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اگر انتظامیہ میں کوئی بدعنوان عنصر موجود ہو تو اسے نکال دیا جاتا ہے. صرف ایماندار اور صالح یعنی نیک انتظامیہ ہی احسن طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے. آگے نیکسٹ دیکھتے ہیں. پھر کہتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر خوشحال معاشرہ ہوگا نا, کہ ملک میں دیکھو ترقی ہوگی, تجارتی, صنعتی, زرعی ترقی بہتر معاشرتی نظم و ضبط کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی نظام کی بدولت لوگ تعلیم اور صحت وغیرہ کے میدان میں بھی پھر ترقی کرتے ہیں, اور ملک اسی طرح معاشی, معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے خوشحال ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں پلاننگ جو ہے, گورنمنٹ کی پلاننگ بڑی اچھی ہو, بہتر ہو جاتی ہے. ایک کافی عرصے کے لیے وہ جو قانون اپنی منصوبہ بندی پلاننگ کرتے ہیں مختلف پروجیکٹس کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھی معاشرتی نظم و ضبط کی بنیاد پر ملک و قوم کی ترقی کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے. دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک بہتر منصوبہ بندی کی بدولت آج اس مقام پر ہیں. پھر دیکھیں اگر یہ معاشرے میں نظم و ضبط ہوگا تو عوام اور حکومت کے درمیان بھی رابطہ اچھا ہو جائے گا. عوام کو حکومت پر بھروسہ ہوگا, انہیں پتہ ہوگا کہ عوام کو جو ہے وہ انصاف ملے گا, اور حکومت جو ہے ضرور ان کو انصاف مہیا کرے گی. اچھے معاشرتی نظم و ضبط کی بنیاد پر حکومت اور عوام میں قریبی روابط قائم ہوتے ہیں. عوام کے مسائل کے لیے لوگوں میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے. ان کی فلاح بہبود اور ترقی کے لیے پروگرام بنائے جاتے ہیں جس سے عوام کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے. اچھا یہ ہمارا پوائنٹ تو یہ ختم ہو گیا, یہ ہمارا کوشچن. اچھا بچوں یہ بھی ساتھ دیکھتے جائیں کہ اس میں ہم نے پیچھے ڈیفینیشن پڑھی ہے ایک معاشرتی نظم و ضبط کی, اور ساتھ ہم نے پڑھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے, کہ اگر معاشرے میں معاشرتی نظم و ضبط ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا. یہ ہم نے ایک کوشچن پڑھا ہے. اب یہ ایک سیکنڈ کوشچن بنتا ہے کہ اسلامی تناظر میں, کہ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ آزادی, انصاف, اصول معادلت اور اختیارات کے اصول کے لیے معاشرتی نظم و ضبط کے کیا تقاضے ہیں, کہ اگر ایک اسلامک سوسائٹی ہے تو وہاں پر کیا پرنسپلز, کیا ضابطے, کیا لاجکس ہوں گی, یا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی کہ اس اسلامی ریاست میں انصاف لوگوں کو ملے.
تو اس کے لیے کیا ہوگا یہ ہم پڑھتے ہیں، یہ ہمارا سیکنڈ کوشچن بنتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام معاشرتی نظم و ضبط بڑی شدت سے زور دیتا ہے. آپ لوگوں کو خود بھی پتہ ہے، قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر زور دیا ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف کرو، خود بھی آپ ایک متوازن زندگی بسر کریں، کیونکہ معقول معاشرتی نظم و ضبط کے بغیر ریاست کے اندر افراد کی جان و مال اور امن و امان کی کیفیت مضطرب رہتی ہے. مضطرب یعنی بے چین رہتی ہے، ان کا آرام و سکون تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ دل جمعی سے یعنی پورے لگن سے اپنے مشاغل کو کماح کا یعنی پورے قوت کے ساتھ وہ عملی جامہ نہیں پہنا سکتے. انتشاری کیفیت افراد کے لیے تکلیف دہ رہتی ہے. درج ذیل تقاضے پورے کرنے کے لیے بہتر نظم و ضبط کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہم اب پوائنٹس پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں پہلا پوائنٹ کیا ہے. تو اس میں پہلا پوائنٹ بنتا ہے آزادی کا محافظ. اسلام میں آزادی کی حفاظت صرف مضبوط معاشرتی نظم و ضبط کی مرہون منت ہے. اسی لیے صالح اور نیک منتظم ہی ایسا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. خلفائے راشدین کے زمانے میں لوگوں کو آزادیاں میسر تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں کسی شخص کو اس کا موقع نہ دوں گا کہ وہ کسی کی حق تلفی یا کسی پر زیادتی کرے. انہوں نے مزید فرمایا کہ مجھے خلیفہ رہنے کا حق نہیں اگر میں لوگوں کے حقوق اور آزادیوں کی حفاظت نہ کر سکوں. یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں مسلم اور غیر مسلم سے ایک جیسا سلوک روا رکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ خدا اور عوام کے سامنے جواب دہ تھے. انہی آزادیوں کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار میں تنقید کا سامنا کیا. انہوں نے گورنر کو اس لیے معزول کر دیا کہ اس نے غلام کے بیٹے کے ساتھ مساوی سلوک نہ کیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر یمن تھے ایک بہترین منتظم ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے حقوق اور آزادی کی حفاظت فرمائی. جو ہی شخصی حکومت کا آغاز ہوا، خلیفہ اپنی مرضی کرنے لگے اور لوگوں کی آزادیاں انتشار کا شکار ہو گئیں. پرکیف ماحول بدامنی کی نظر ہو گیا. یہ پوائنٹ ہمارا ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. بہت ایزی تھا یہ والا پوائنٹ، دیکھیں اس میں صرف انہوں نے یہ بتایا کہ اگر معاشرے میں جو ہے نظم و ضبط ہوگا، اس پر عمل کیا جاتا ہوگا، تو پھر کہتے ہیں کہ آزادی کی حفاظت ہو سکتی ہے. اور یہ تمام کام تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب معاشرے میں آپ کسی ایسے منتظم کو، کسی ایسے حکمران کو اپوائنٹ کریں یا اس کو ووٹ دے کر اس کو لائیں، تاکہ ایسا شخص ہو جو کہ صالح ہو، نیک ہو اور انصاف کرنے والا ہو. کیونکہ خلفائے راشدین بھی دیکھیں، چاروں جو ہمارے خلفائے راشدین گزرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے یہاں پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے 2 کوٹیشنز ان کی بتائی ہیں. یہ آپ کوٹیشنز ان کی ڈال سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر خلفائے راشدین کے دور میں غیر مسلم اور مسلم جو تھے دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک روا رکھا جاتا تھا. اور پھر جب تک کہتے ہیں کہ جب خلفائے راشدین کے بعد سلسلہ شروع ہوا، خلافت ختم ہو گئی، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ معاشرے میں نظم و ضبط بھی قائم نہ رہا اور پھر انتشار شروع ہو گیا. سیکنڈ وہ پوائنٹ بتاتے ہیں کہ عدل و انصاف کا حصول ہوتا ہے. عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے خصوصی ذمہ داریاں معاشرتی نظم و ضبط کا اہتمام کرنے والے اداروں کو سونپی جاتی ہیں. اسلام میں عدل و انصاف کو بہت اہمیت حاصل ہے. شہری حصول انصاف کے لیے عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں. اسلام فوری انصاف پر زور دیتا ہے. اس سلسلے میں تاخیر کو ناانصافی سے تعبیر کیا جاتا ہے. انسانی عظمت، عزت نفس اور مساوات پر معاشرہ تب ہی زندہ رہ سکتا ہے جب وہاں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام کی سربلندی اور نظم و ضبط کی عظمت کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی کے سامنے عدالت میں پیش ہونا پڑا. عدل و انصاف کا حصول اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بچوں. اس میں صرف انہوں نے اس پیراگراف میں یہ بتایا ہے کہ معاشرتی نظم و ضبط معاشرے میں قائم ہوگا، رولز ریگولیشنز کو فالو کیا جائے گا، تو تبھی عدل و انصاف کا حصول ہو سکتا ہے، لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے. کیونکہ شہری جو ہے حصول انصاف کے لیے عدالت سے رجوع کرتے ہیں، تو اگر عدالتوں میں رولز ریگولیشنز نہیں ہوں گے، ججز جو ہیں وہ ایسے اپوائنٹ کیے جائیں گے کہ جو رشوت لیتے ہوں، تو پھر مشکل ہے کہ انصاف آپ کو مل سکے. تو ججز کا بھی تقرر جو ہے وہ ایماندار اشخاص کے کا کرائٹیریا میں پورے اترتے ہوں جو، تو انہی کو ججز مقرر کیا جانے. اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ
جتنی زیادہ ججز جو ہیں وہ انصاف میں تاخیر کریں گے تو وہ یہی تصور ہوتا ہے یا یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انصاف نہیں ملے گا۔ اصول معادلت ہے، معادلت یعنی اردو میں ایکویٹی یعنی برابری کی بنیاد پہ نا، کہ کبھی کبھی قاضی کے پاس ایسے مقدمات بھی آ جاتے ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں قاضی اپنی مرضی و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ صادر فرماتے ہیں، جنہیں اسلامی قانون میں اجتہاد کہتے ہیں۔ اجتہاد یعنی جمع ہو کر مختلف جو مجتہد ہوتے ہیں، مجتہد وہ لوگ ہوتے ہیں جو فقہ اور حدیث کے ماہر ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر وہ لوگ جو ایسے افراد جو فقہ اور حدیث کے ماہر ہوں تو وہ لوگ جب جمع ہو کر کوئی نہ کوئی ایسے مقدمے کا یا ایسے کیس کا کوئی فیصلہ کریں کہ جس کے بارے میں پہلے سے کوئی ہمارے پاس مثال نہ ہونا، کہ قرآن پاک میں بھی ہمیں وہ خاموشی اس ویسے تو قرآن پاک میں ہر معاملے کا جو ہے حل موجود ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تفسیر نہ کسی نے پڑھی ہو یا اس کی ڈیٹیل نہ ہو نا، تو اس سلسلے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ذرا اگر مشکل محسوس ہو علماء کو تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں پھر ایسے علماء جو فقہ اور فقہ اور حدیث کے ماہر ہوں وہ لوگ جب اکٹھے ہوں تو اس کیس کے بارے میں کوئی اپنی عقل سے کوئی ایسا فیصلہ کرتے کہ جو کہ آئندہ کے لیے مثال ثابت ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی معاشرے میں نظم و ضبط قائم رہتا ہے۔ تو اگر نظم و ضبط کی حکمرانی ہوگی تو کسی کو بھی انکار کی، اس کو تسلیم کرنے کی انکار کی جرت نہیں ہوگی۔ اچھا، اختیارات کا استعمال بھی ہے کہ جو لوگ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، جو حکمران ہیں یا حکومت میں آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات کا جو استعمال ہے وہ لمٹس کے اندر رہ کر قرآن پاک کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں لمٹ میں رہ کر اپنے اختیارات کا استعمال کریں۔ اختیارات وہ طاقت ہے جس کی بنا پر ریاست میں امن و امان کی کیفیت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ پاک خلفائے راشدین کے زمانے میں باقاعدہ معاشرتی نظم و ضبط کی ابتدا ہوئی، اس لیے انہیں اپنے اختیارات جو ہیں وہ خلافت کے استعمال کرنے میں کوئی امر مانے نہ تھا، لیکن وہ اختیارات فرد واحد کے اختیارات نہ تھے بلکہ ان کے پیچھے یہ دیکھے، جیسے میں نے ابھی بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اصول و ضوابط ہے ان کی روشنی میں اختیارات کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو قرآن سنت کی دیکھے تعبیر اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید، یعنی ہمارے پاس سنت ہے ان کی نا۔ خلفائے راشدین کے دور میں معاشرے میں سکون، خوشحالی اور فارغ البالی کا دورہ رہا۔ بس اختیارات کے استعمال میں انہوں نے یہی بتایا کہ جس طرح سے ہمارے خلفائے راشدین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق اگر ہمارے آج کے حکمران جو ہیں جو حکومت سنبھالتے ہیں تو وہ اپنے اختیارات کو ان لمٹس کے اندر رہ کر جو اللہ پاک اپنے ہمارے رہنماؤں کے لیے یا حکمرانوں کے لیے مقرر کیے ہیں ان کے اندر رہ کر اختیار کریں گے، اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ معاشرے میں امن و امان برقرار نہ رہ سکے۔ اچھا، اب آگے انہوں نے ہمارے یہ 2 کوسچنز اوپر کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ پہلا ہم نے کوسچن کیا ہے کہ معاشرتی نظم و ضبط کسے کہتے ہیں، اور معاشرتی نظم و ضبط اگر قائم ہوگا معاشرے میں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کی اہمیت کیا ہے، ایک کوسچن کیا۔ پھر سیکنڈ ہم نے کیا ہے کہ اسلامی ریاست میں جو معاشرتی نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے کیا تقاضے ہیں، کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے، تو اب وہ ہم نے 5-6 پوائنٹس پڑھے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس تھرڈ کوسچن ہے۔ تھرڈ کوسچن یہ ہے کہ پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط کی کوئی سچویشن قائم ہے یا نہیں ہے، موجودہ حالت ہمارے پاس کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں کر لیتے ہیں، اور اس وقت ہم اپنا یہ والا کمپلیٹ 2 کوسچن جو ہم نے ٹاپکس پڑھے ہیں آئی تھنک کہ یہ انف ہیں آپ کے لیے آج کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بس ہم یہاں روکتے ہیں اور نیکسٹ لیکچر ہم اپنا پاکستان میں نظم و ضبط کی حالت کے بارے میں کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا بچوں خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔